بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اسٹیج پر جلوہ افروز مہمانان گرامی اور ہمارے سامعین، بالخصوص المومن بیت المال فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر جناب شوکت چنچولکر صاحب اور حضرت مولانا عمر محبوب ندوی صاحب، مفتی مدثر صاحب، ناسا اکیڈمی کے جملہ منتظمین عبدالعزیز سر، عبداللہ سر، جن حضرات کی کوششوں اور کاوشوں سے آج کا یہ خوبصورت سا پروگرام منعقد ہوا، اللہ تعالیٰ ان حضرات کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اس کے نفع کو عام فرمائے۔ حضرات گرامی، ماضی کا حال یہ تھا کہ جس کے والد ڈاکٹر ہیں اس کا بیٹا ہی ڈاکٹر بنتا تھا، جس کے والد انجینئر ہے اس کا لڑکا ہی انجینئر بنتا تھا، جن کے والد کسان ہیں ان کا لڑکا مزدوری ہی کیا کرتا تھا، چونکہ کوئی ان کی رہنمائی کرنے والے نہیں تھے۔ جو لوگ پڑھے لکھے تھے ان کی رہنمائی کا دائرہ ان کے گھروں تک اور ان کی اولاد تک ہی محدود ہوا کرتا تھا۔ یہ اللہ کا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اب ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے زندہ دل لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی فکر کے ساتھ اپنی اولاد اور اپنے خیش و اقارب کی فکر کے ساتھ اپنی قوم و ملت کی فکر کرنا شروع کیا۔ میں سمجھتا ہوں انہی فکر مند لوگوں میں جناب شوکت چنچولکر صاحب ہیں، جنہوں نے اس طریقے کے فکر کو سامنے لایا ہے اور اس طریقے کا پروگرام منعقد کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس رہنمائی سے بچوں کا کریئر اچھا بنے گا، ان کا مستقبل تابناک بنے گا۔ محنت اکثر بچے کرتے ہیں، لیکن محنت کس دشا میں کی جائے اس کی گائیڈ اگر مل جاتی ہے، رہنمائی مل جاتی ہے، اس کا مستقبل اگر اسے تابناک اور بہتر دکھایا جاتا ہے تو پھر وہ محنت کامیاب اور کامرہ ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے کے پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ محنت جو بچہ جس لائق ہے، جس کے نمبرات جس سبجیکٹ میں جتنے بہتر ہیں، اس سبجیکٹ کی بنیاد پر، اپنی صلاحیت کی بنیاد پر کون سا فیلڈ اس کے لیے بہتر اور موزوں ہو سکتا ہے، اس کی رہنمائی ملتی۔ پھر بچے اگر محنت کرتے تو ان کی محنت ثمر آور ہوتی، کامیاب ہوتی۔ ایک بات جو ضروری طور پہ ہمیں کہنا ہے سبھوں سے، اپنے علماء برادری سے بھی اور عصری تعلیم یافتہ لوگوں سے بھی، کہ آج جو ہے ہمارے پاس کوانٹیٹی بہت ہے، کوالٹی کی بہت کمی ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو ہماری جماعت علماء کی جماعت ہے، ہر محلے میں، ہر گلی میں، ہر شہر میں ایک بڑی ٹیم آپ کو حافظوں کی، عالموں کی، قراء کی مل جائے گی، جو اپنے آپ کو سند یافتہ حافظ بھی کہتے ہیں، عالم بھی کہتے ہیں، قاری بھی کہتے ہیں، فاضل بھی کہتے ہیں، لیکن جب ان کی کوالٹی چیک کی جاتی ہے تو کچھ بھی نہیں نکلتے۔ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ ایک صفحہ مضمون لکھ دے تو لکھنا ان کے لیے بھاری پڑ جاتا ہے۔ تو کوانٹیٹی سے کچھ نہیں ہوتا، اصل ہے کوالٹی اخذ کرنا، اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنا۔ اگر آپ کے اندر کوالٹی ہے تو دنیا آپ کے لیے پلکیں بچھائی ہوئی ہیں۔ بہت سارے لڑکے ملتے ہیں، کیا ہے میں انجینئر ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں، بہت ساری چیزیں، لیکن جب اس کو چیک کیا جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ انجینئر تو ہے لیکن ناکام انجینئر ہے، ڈاکٹر تو ہے لیکن یہ ڈاکٹر آبادی کو بڑھانے کے بجائے قبرستان کو آباد کرنے والا ڈاکٹر ہے۔ اس کو دوا کا ڈوز نہیں معلوم ہے اور ٹریٹمنٹ کیسے کیا جائے اس کا صحیح نالج بھی اس کے پاس نہیں، لیکن ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کر لی۔ تو اصل یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کوالٹی پیدا کریں۔ اگر ہمارے اندر کوالٹی ہے تو انشاءاللہ کامیابی ضرور قدم بوس ہوگی اور ہم بہت سے لوگوں کو آگے بڑھانے والے بنیں گے۔ مختلف موضوعات پہ باتیں آئیں، اس کے ایکسپرٹ نے گفتگو کی۔ میں عالم ہوں، اس لیے بحیثیت عالم کچھ باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ ایک کنسپٹ آج عام ہو گیا ہے کہ بھئی ایک لڑکا حافظ ہے تو اس کو ہم اچھا انجینئر بنائیں،
IAS IPS IRS کی سیٹ نکالنے کے لیے اس کو ہم جو ہے مواقع فراہم کریں. اور اس ٹاپک پہ اس میدان میں بہت ساری اسکول اور کالجز کام کر رہے ہیں. حافظوں کو، علماء کو ہائر کر کے دینی ایجوکیشن کے بعد عصری تعلیم یافتہ بنانے کی کوششیں کی جاتی ہے. الحمدللہ ایک اچھا کنسپٹ ہے اور ماشاءاللہ اس میں کامیاب ہے. مولانا اسامہ ندوی صاحب کا آپ نے بھی عنقریب نام سنا ہوگا، جنہوں نے مولانا کلیم صدیقی صاحب کا کیس لڑا ہے. ندوۃ العلماء کے فاضل ہیں، انہوں نے وکالت کی ڈگری حاصل کی. جو عالم ہوتا ہے، جو حافظ ہوتا ہے، وہ اگلے جس میدان میں بھی جاتا ہے اس میدان کا وہ مرد مجاہد اور ایک اچھا بہترین نکلتا ہے. بہت مشکل کیس کو انہوں نے صرف 21 مہینے ماشاءاللہ سولو کیا. مولانا کو جو ہے جیل سے خلاصی ملی. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. دارالعلوم دیوبند ندوۃ العلماء کے فضلہ نے IAS کی سیٹ نکالی ہے. آج وہ DM وغیرہ ہیں، کلکٹر ہیں، مختلف محاذ پہ کام کر رہے ہیں. لیکن ایک کنسپٹ اور بھی ہے. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہمارے بچے اسکول اور کالجز سے پڑھنے والے ہیں، جنہوں نے گریجویشن کیا ہے یا 12th کیا ہے، ان کو ہم عالم بنائیں، ان کو ہم فاضل بنائیں، ان کو ہم بہترین اسلامک اسکالر بنائیں؟ تجربات یہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ اسکول کالجز سے پڑھ کر انہوں نے عالمیت کی ہے، فضیلت کی ہے اور دینی ایجوکیشن حاصل کیا ہے، اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا ہے. ایک زندہ مثال ہے مولانا خالد بیگ ندوی صاحب، جو کرناٹکا ٹمکور میں. انہوں نے گریجویشن کیا. گریجویشن کے بعد ندوۃ العلماء تشریف لے گئے. اب وہاں گریجویشن کیے بچوں کے لیے 5 سال کا خصوصی عالمیت کا کورس ہے. انہوں نے وہاں 5 سالہ عالمیت کا کورس کیا اور الحمدللہ قومی ملی خدمت اس قدر ان کے دلوں میں موجزن ہوئی. اس وقت 40 اسکول وہ چلا رہے ہیں، 40 اسکول چلا رہے ہیں ماشاءاللہ کرناٹک میں. ایک مولانا مصطفیٰ رفاعی جیلانی صاحب ہیں، جو آل انڈیا ملی کونسل کے کارگزار جنرل سیکریٹری ہیں. انہوں نے بھی گریجویشن کیا، ندوۃ العلماء گئے، وہاں سے انہوں نے 5 سالہ عالمیت کا کورس کیا. ماشاءاللہ آج ملی محاذ پر پورے ہندوستان میں ملی کونسل کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. ایسے بہت سارے آپ کو علماء فضلاء ملیں گے. خود مولانا طارق جمیل صاحب کی آپ زندگی کو دیکھیں، جو ایک بیسٹ اسلامک اسکالر ہے، پوری دنیا میں ماشاءاللہ خوب سنے جاتے ہیں. ان کی فرسٹ ایجوکیشن اسکول کی، انجینئر ہے وہ. لیکن جب انہوں نے عالمیت کے شعبے میں داخلہ لیا ہے، عالم بنے ہیں، تو آج ماشاءاللہ کتنا بڑا ان سے اللہ کام لے رہا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک سے قدر اختلاف کے باوجود ایک ڈاکٹر ہے، لیکن جب انہوں نے اسلامیات سبجیکٹ کو انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو آج ماشاءاللہ دعائیات دعات کے میدان میں لوگوں تک دین اور اسلام کی تبلیغ کے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ ایک کنسپٹ بھی عام ہونا چاہیے کہ جو بچے ہمارے گریجویشن کر چکے ہیں یا کم از کم 12th پاس ہیں، ایسے بچے مدرسوں کی طرف بھی آئیں. آپ کے بہت قریب میں مالے گاؤں میں جامعہ ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی انسٹیٹیوٹ ہے، ایک بہت بڑا ادارہ ہے. مولانا جمال ندوی صاحب اس کے ڈائریکٹر ہیں. وہاں 5 سالہ خصوصی کورس عالمیت کا جو بچے گریجویشن کر چکے ہیں. آپ جا کے وہاں کا نظام دیکھیں، اپنے بچوں کو عالم بھی بنائیے. آپ جو جامعہ ہدایہ جے پور میں جا کے ایڈمیشن دلائیں، آپ ندوۃ العلماء میں ایڈمیشن دلائیں. اب تو ماشاءاللہ بہت سارے عالمیت کے 5 سالہ کورس آن لائن بھی ہو چکے ہیں. تو اس کانسیپٹ کو بھی عام کرنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ اسکول اور کالجز کی تعلیم یافتہ ہیں ان کو عالمیت کے شعبے میں بھی لایا جائے. ایسے لوگ جو عصری تعلیم یافتہ ہیں اور علمی میدان میں، دینی میدان میں آتے ہیں، مجھے امید ہے کہ جب دین اور دنیا دونوں ایجوکیشن ان کے پاس ہوگا تو ان کے ذریعے سے دعوت کا کام، دین کا کام اور بہتر سے بہتر ڈھنگ سے ہوگا. تو اس کی بھی شدید ضرورت ہے. اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا کریں کہ اپنے جو بچے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر یا جس لائن میں بھی جا رہے ہیں اس کو اچھا دیندار بنانے کی کوشش کریں. آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے مسلم برادری کے لوگ اچھے ڈاکٹر، انجینئر بن کے نہ جانے کن کن عہدوں پہ جا رہے ہیں. لیکن اللہ کی قسم یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں نے سب سے زیادہ رشوت خور آفسوں میں ان کو ہی پایا ہے. وجہ یہ ہے کہ دین کی اہمیت، دین کی بنیادی تعلیم، خوف خدا، خشیت الہی ان کے دلوں میں پیدا نہیں کیا گیا. صرف دنیا پڑھ لیا تو سلمان رشدی بن جائے گا،
تسلیمہ نسرین بن سکتی ہے، لیکن اگر بیسیکلی وہ دیندار ہے، پرہیزگار ہے، تقوی شعار ہے، اللہ کا خوف، اس کی خشیت اس کے دلوں میں ڈالی گئی ہے، اور اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب دینے کا استحضاء اس کے دلوں میں پیدا کیا گیا ہے، تو وہ جہاں بھی رہے گا دین کی مضبوطی کے ساتھ وہ دوسرے کام کرے گا۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ عالم ہیں جنہوں نے اس میدان میں بڑا کام کیا، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، بہت سارے ایپ ہیں جس ایپ پہ ان کی بہت ساری کتابیں ڈاؤن لوڈ ہیں۔ آپ وہاں سے ان کی کتابوں کو حاصل کریں۔ میں اسکول اور کالجز میں پڑھنے والے بچیوں کو کہہ رہا ہوں، ان کتابوں کو پڑھیں، دین کو پڑھیں، شریعت کو پڑھیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و محبت کو پڑھیں۔ انشاءاللہ اس طریقے سے دینداری کے ساتھ ہم دنیاوی تعلیم ہمارے اندر ہوگی تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق مرحمت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ یہ تھے ہمارے حضرت مولانا شمی اختر ندوی صاحب۔ انہوں نے بہت مختصر سے وقت میں ہماری جو صحیح سمت اور صحیح دشا میں رہنمائی اور رہبری ہو سکتی تھی، ماشاءاللہ انہوں نے کی۔ اس لیے کہ ایک ہے دنیا اور ایک ہے دنیا کے بعد والی زندگی۔ دنیا کی ڈگریاں اور دنیا کا نفع مرنے تک ہے، مرنے کے بعد جو اصل